بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ہمارے خطے میں جہاں ہماری گوادر پورٹ واقع ہے، یعنی عربین سی اور گلف کا ریجن، یہاں پہ بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ ممالک گلف کنٹری جو ہیں وہ ہمیشہ امریکہ کے قریب رہے۔ ہم آگے جائیں تو ٹرکی نیٹو کا رکن بھی ہے اور امریکہ کے بڑے قریب رہا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس میں رائیولریز تھی۔ ایک وقت آیا کہ ٹرکی کے اسرائیل کے ساتھ ریلیشنز خراب ہوئے، پھر عرب ممالک جو ہیں وہ فلسطین کے ایشو کی وجہ سے ہمیشہ اسرائیل سے دور رہے، لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ کا وقت آیا امریکہ میں تو پھر پیش رفت شروع ہوئی، اور ایمفیسس سارا یہ تھا کہ اسرائیل کو عرب کنٹریز کے قریب لایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایک ایگریمنٹ کیا گیا امریکہ میں، اور یہ جو ایگریمنٹ تھا اس کے تحت کچھ ارینجمنٹ طے پایا۔ یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، بحرین نے تسلیم کر لیا، لیکن سعودی عربیہ نے تسلیم نہیں کیا، مگر تعلقات ان سے ڈائریکٹ بنا لیے اور بہتر کرنے شروع کر دیے۔ ان ملکوں کی یہاں پہ بحری مشقیں بھی ہوئیں، ملٹری مشقیں آپ کہہ لیجئے، اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل کے ساتھ تعاون بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ خبریں ہیں کہ انٹیلیجنس کلیکشن بیس وغیرہ بھی یہیں گلف کے علاقے میں کہیں بنایا جا رہا ہے، غالباً گلف آف عدن کے قریب کسی جزیرے پہ۔ یہ ساری سچویشن، اور پھر اب آپ دیکھیے کہ ٹرکی نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشنز خراب تھے وہ فوراً انہوں نے بہتر کر دیا، اور آپس میں ان کے وزٹس فوری طور پہ ایکسچینج بھی ہو گئے۔ طیب اردگان سعودی عربیہ چلے گئے، شہزادہ محمد بن سلمان ٹرکی کے وزٹ پہ چلے گئے، اور پھر ٹرکی نے اپنے ریلیشنز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بحال کر لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں گلف کے عرب کنٹریز اور ٹرکی وغیرہ یہ سارے اب تقریباً ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں، یا اس کی وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ سارا کھیل جو ہے وہ امریکہ نے اسپانسر کیا ہوا ہے۔ عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے، ان کی ایگزسٹنس کے لیے ایران ایک خطرہ ہے، چنانچہ وہ اس میں پہلے امریکہ سے پروٹیکشن لیتے رہے، لیکن اب اسرائیل کو انہوں نے ساتھ ملا لیا۔ اسرائیل ہمیشہ سے ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا رہا، کیونکہ ایرانین حکمران جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ایسے نعرے لگاتے رہے، اور اسرائیل اس کی وجہ سے ایران کی نیوکلرائزیشن کی مخالفت کرتا رہا، اور اس کو ہمیشہ سے اس چیز کا خطرہ رہا کہ ایران نیوکلر ویپنز اگر بنا لیتا ہے تو وہ اس کے خلاف استعمال ہوں گے۔ لہٰذا ایک طرف تو وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے نیوکلر پروگرام کو کنٹین کرنا چاہتا تھا، دوسری طرف ایران کو انسرکل کرنے کے لیے اس نے یہ ڈپلومیٹک موو چلائی، اور یہ ایگریمنٹس وغیرہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سپرویژن میں یا اس کی موجودگی میں یہ طے پائے، جس کے نتیجے میں سعودی عربیہ، بحرین اور یو اے ای وغیرہ اور دوسرے بھی چھوٹی عرب ریاستیں یہاں پہ جو گلف کی ریاستیں ہیں وہ سب اسرائیل کے بہت قریب ہو گئے اور ان کی ریکگنیشن ہو گئی۔ اب اس چیز سے ایران کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک کام تو ایران نے فوری کیا کہ جو اکڑا ہوا تھا اور اسے بات چیت نہیں کر رہے تھے امریکہ سے نیوکلر ایگریمنٹ کے لیے، وہ انہوں نے دوبارہ شروع کر دی، اور جو انٹرمیڈیٹریز سے انہوں نے بات چیت کرا کے تو امریکہ کا ان کو قطر میں دوحہ میں بٹھا دیا، اور وہاں پہ ایگریمنٹ کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران بات چیت کے معاملے میں زیادتی کر رہا ہے، کہ یہ ہم سے ایڈیشنل کنسیشنز مانگ رہا ہے، اور وہ ایران کو کہتے ہیں کہ آپ پرانی کنسیشنز پہ ہی رہیں جو اس میں دی تھیں پہلے ایگریمنٹ میں جو 2011 میں ہوا تھا، تو ہم مزید کوئی کنسیشنز نہیں دیں گے، آپ اس کی بات نہ کریں۔ ایران کا یہ خیال ہے کہ کنسیشنز بہت ضروری ہیں، خاص طور پہ IRGC پہ جو لگی ہوئی ہیں ان کے ایرانین
ریولوشنری گارڈز جو ہیں ان پہ جو لگی ہوئی ہیں جو ان کی سینکشنز. اسی طرح ایران یہ سمجھتا ہے کہ جو امریکہ نے پہلے 2011 میں ایگریمنٹ سائن کیا تھا وہ اس سے آگے نہ بڑھے، اسی پہ رہے، اور اگر اس سے آگے کو کنسیشن امریکہ مانگتا ہے تو پھر اس کو ایران کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بھی اپنی ایڈیشنل کنسیشنز مانگے. اب یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عرب بھی بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور ایران بھی اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کے اپنے اندر جب دراڑیں آئیں، جب ان کی اپنی نا اتفاقی ہو اور یہ بجائے اسلامی بھائی چارے کے یہ آپس میں ہی لڑتے نظر آئیں، تو پھر لازماً باہر سے قوتیں جو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور وہ اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس ریجن میں آ پہنچے ہیں. ایران کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی عرب ممالک کے ساتھ اس نے بہت اچھے تعلقات بنانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جن عرب ممالک میں شیعہ پاپولیشن تھی وہاں پہ زیادہ کانسنٹریٹ کیا اور ان کے ذریعے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں پہ کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ان کے لیے خطرات لاحق ہو رہے ہیں. ایران ایکسپینڈ کر رہا ہے. یہ غلط فہمیاں دور کرنی چاہیے تھی، ایران کو بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ویسے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں جا کے صرف ایک ہی اپنے مسلک کی جو وہاں پہ مائنورٹی ہے یا میجورٹی ہے اسی کو جا کے آپ سپورٹ کریں. سپورٹ تو ایک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر جو بھی مسلمان رہتے ہیں ان کا مسلک اے ہو یا بی ہو تو کنٹری ٹو کنٹری ایک اسلامی بھائی چارے کے تحت ریلیشن بننے چاہیے. جیسے پاکستان ہے، اگر آپ مسلک کی بنیاد پہ کریں گے تو خود اپنے ملک میں جو ہماری کمیونٹیز ہیں ان کے اندر وہ یونٹی، وہ بھائی چارہ جو ہے وہ نہیں رہے گا، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایران بھی اس چیز کو سمجھے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے مسلک کے تحت سوچے اور اسی کے اوپر کرے، وہ تمام مسلمانوں کو مسلمان ٹریٹ کرتے ہوئے تو ایک ملک کے ساتھ جیسے دوسرے ملک کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ہوں، لیکن اس میں ایڈیشنل آپ کا اسلامی بھائی چارہ موجود ہو. اس کے برعکس ایران نے باوجود اس کے کہ ایران سمجھتا ہے کہ اسرائیل اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، امریکہ اس کا دشمن ہے کیونکہ اسرائیل کی بنیادی طاقت امریکہ ہے اور یہ جو کچھ بھی گلف میں ہو رہا ہے یہ امریکہ کرا رہا ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایران نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ وسیع کیے. کس وجہ سے؟ وہ وجہ کوئی اتنی واضح نہیں، لیکن وہ تعلقات اتنے وسیع تھے کہ ان کی کوآپریشن افغانستان میں بھی موجود تھی. خود ایران میں بہت سارے جگہوں پہ انڈین کمپنیز کام کر رہی ہیں یا انڈین گورنمنٹ کے وہاں پہ بہت سارے اثاثے موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایران خود غیر محفوظ ہوا اور بھارتی کمپنیز میں انٹیلیجنس کے لوگ آ کے کام کرتے رہے. پاکستان بھی غیر محفوظ ہوا، وہاں سے پاکستان کے خلاف بھی کام ہوئے، یعنی انٹیلیجنس ایکٹیویٹی ہوئی. اور خود ایران میں جب وہاں پہ بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ موجود تھے تو اسرائیلی پریشر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کے لیے بھی کام کیا. نتیجہ یہ ہے کہ ان کے بہت سارے سائنٹسٹ وغیرہ جو مارے گئے، اس میں ہماری اطلاع کے مطابق بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ بھارت پرووائڈ کرتا رہا اسرائیل کو. لیکن خدا جانے، کیونکہ ایران میں لگتا یہ ہے کہ شاید تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے وہ مسلمان ممالک کے اوپر اتنا ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتے. فیکٹ یہ ہے کہ یہ صورتحال ہم میں سے کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگی. نہ ایران کو فائدہ پہنچے گا، نہ پاکستان کو ہمارا اس ڈس یونٹی کا فائدہ پہنچے گا، اور نہ ہی ان عرب ریاستوں کو پہنچے گا. ہمیں ہمارے دشمن جو کہ صدیوں سے ازلی دشمن چلے آ رہے ہیں وہ ہمیں اندر سے اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں، اور جو ان کا ظاہری تعلق ہے ہمارے ساتھ وہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے ہم یہ تصور کریں کہ وہ واقعی ہمارے ساتھی یا دوست بن چکے ہیں. قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ یہودی مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس سے سبق نہیں لیتے. اپنے اللہ کی بتائی ہوئی بات جو ہے، ہمیں آگاہی جو دی ہوئی ہے، اس پہ ہم یقین نہیں رکھتے. نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم ایک ایسے دورہے پہ کھڑے ہیں کہ ہماری اپنی صفوں میں ہمارے ازلی دشمن شامل ہو کے
ہمیں ہی آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اسلامی دنیا میں لیڈرشپ میں دور اندیشی نہیں ہے اور بالکل اپنی ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک خود غرضی موجود ہے کہ سوائے اپنے مفاد سے آگے ہم نہیں دیکھتے، اس نے نہ صرف اسلام کو کمزور کیا ہے بلکہ دفاعی اعتبار سے ہم تمام ملک اکیلے جنگ لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ وہ المیہ ہے جو آج یہاں جنم لے رہا ہے، اور اس میں حماقت ایران اور عرب ریاستوں کی سب کی حماقت ہے۔ اگر یہ اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو دشمن اکیلے ہم سب کو زیر کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔